بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھوں پھپھی کا بیٹا، اس کا نام تھا رحمت اللہ۔ وہ آگے وہ نکی کا ابا، نکی تو بعد میں پیدا ہوئی نا، دہیج میں تھوڑی لے کے آئی تھی۔ جب وہ نکی پیدا ہو گئی تو پھر کہتی تھی منی کا ابا۔ تو ہم آپ کو سب کو، جتنے میڈیا والے بیٹھے سب کو سلام کرتا ہوں، اور ایک آدھ منٹ کے لیے بریگیڈیئر بشیر صاحب، اللہ نے قرآن میں بشیر اور نذیر کہا ہے، تو ہم تھوڑی سی بشارت سننے کے لیے بریگیڈیئر صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنا حصہ تھوڑا سا ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بریگیڈیئر بشیر آرائی ہوں، اور 30 سال فوج کی وردی پہن کے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ریٹائر ہو کے۔ میں مشکور ہوں قاری عداد صاحب کا اور طارق صاحب کا کہ مجھے علماء کی اس محفل میں انوائٹ کیا ہے۔ میں صرف سڑکوں پہ نعرے لگاتے خواتین مردوں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل جنگ لگ گئی تو آپ کے ملک کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اگر کل جنگ لگ گئی اور حملہ ہو گیا تو کس نے حفاظت کرنی ہے؟ اور اگر آپ اپنے محافظوں کے خلاف ہو گئے ہیں تو خدا کے لیے یہ سوچئے کہ کیا اس وقت جنگ آپ نے لڑنی ہے؟ یہ جو جلسے میں لوگ ہوتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں فوج کے خلاف، کیا جنگ بھی انہوں نے لڑنی ہے؟ نہیں لڑنی۔ جنگ اسی خاکی وردی نے لڑنی ہے جس کو آپ آج برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایک گھر میں بھی 4 بیٹے ہوں تو کوئی کچھ غلطی کرتا ہے۔ فوج کا کوئی افسر غلطی تو کر سکتا ہے لیکن اس کی نیت پہ شک نہ کریں۔ برا وقت آئے گا تو سینے پہ گولی آپ کے لیے وہی کھائے گا اور وہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ خدا کے واسطے اپنے نعروں میں، اپنی باتوں میں جس کو بھی ووٹ دیں، سیاسی وابستگی جو بھی رکھیں، لیکن اپنی فوج کو ایسا برا بھلا مت کہیں، ان سے اپنی محبت۔ کبھی آپ نے لاشیں دیکھی ہیں فوجیوں کی؟ کبھی دہشت گرد جو لڑتے ہوئے سینے پہ گولیاں کھا کے پاکستانی جھنڈے میں لپٹ کے لاشیں گھر آتی ہیں کبھی دیکھی ہیں؟ جو سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں فوج کے خلاف، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنا ایک بیٹا فوج کو دے کے دیکھیں کہ وہ ملک سے غداری کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ گولی کھائے گا سینے پہ لیکن آپ کی حفاظت جاری رکھے گا۔ اور میں پوری فوج کی طرف سے بول رہا ہوں کہ فوج اس ملک کی محافظ ہے اور آپ کا ساتھ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔